اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے اندر نا سارا مومنوں کا ذکر ہے، اور اس میں شروع میں جو 10 آیات آتی ہے نا وہ مومنوں کی صفات ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے ٹٹولنا ہے سب سے پہلے کہ آیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنے اندر میں تو کہتی ہوں انڈیلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ کوشش نہیں کرنی، بلکہ ان آیات کو جلدی سے اپنے اندر جو ہے اتار لیں اور کوشش کریں کہ ان جیسے ہم بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ اب یہاں پر شروع سٹارٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے صورت افلاح کا مطلب ہے پھاڑنا، کامیابی اور بقا۔ کسان اپنا بیج بونے کے لیے اپنے ہل کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے، پھر فصل پکنے کے اوپر وہ کامیابی سے جب ہمکنار ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے 3 فائدے نا، پہلے تو اس کسان نے زمین کو پھاڑا، پھر جب اس کی فصل پک گئی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تو خوش ہوا، پھر جب اس نے اس فصل سے فائدہ اٹھایا تو اپنی مراد کو وہ پہنچا۔ تو اس یعنی کہ اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایسی کامیابی جو کسی کے اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں اسے ملے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، یہاں پر پہلی آیت کے اندر ہی ہمیں بتایا گیا کہ افلاح المومنون، فلاح کون پائے گا؟ جو کہ مومن ہوگا، اور وہ اپنا سینہ چاک کر کے اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو بھرے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کو اس کی یہ جو اس کی کامیابی ہے نا، یہ جب اس کو قیامت کے دن جب اپنے وہ اعمال کو دیکھے گا اور ان سے فائدہ اٹھائے گا تو اس وقت وہ اس کو خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب پہلے صفت ایمان والوں کی کیا بتائی گئی کہ اللہ زینہ، وہ لوگ فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت کرتے ہیں۔ اب خشیت کیا ہے؟ یہ خشیت ایک طاقت ہے جو بندے اور اس کے گناہ کے درمیان کھڑی ہوتی ہے، اس کو گناہ نہیں کرنے دیتی۔ اب نماز کے بارے میں آیا تو نماز کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا ایک لازمی جز، ایک اہم رکن۔ نماز کے بارے میں کتنی ہی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور یہ جو ہے نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں کے اوپر ملنے والا ایک تحفہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے خوشبو اور عورتیں پسند ہیں، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو اب جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نماز کو کیسے ادا کریں گے کہ جو لوگ صرف نماز کی رکعتوں کی گنتی کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی نماز کے اندر عاجزی اختیار کر کے وہاں ادب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ جو اس طرح اپنی نماز کے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز کے اندر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے، اور میرے پیچھے میری موت ہے، دائیں طرف میرے جنت ہے اور بائیں جانب میری جہنم ہے، اور پھر میں نہایت عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پہ مار دی جائے، کیونکہ جن لوگوں کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، وہ نماز کے اندر ہی جو ہے وہ وسوسوں کے اندر گرے رہتے ہیں، اور حالانکہ نماز کے وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ، آپ اگر یہ گمان کریں نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت آپ کی نماز کی جو کیفیت ہوگی وہ ایک عام نماز کی اور ایک شعوری نماز کی کیفیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک آپ نماز عام آپ صرف وہ گنتی پوری کرنے کے لیے اگر آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا سارا دھیان جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز کی طرف ہوتا ہے کہ میں جلدی سے مطلب ہے یہ جو 4 فرض ہیں 4 سنت ہیں ان کو پڑھ کے تو میں جو فارغ ہو جاؤں۔ اور ایک بندہ جو شعوری نماز پڑھتا ہے وہ اپنے ایک ایک حرف کو جو تلاوت بھی کر رہا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس کے معنی کے اوپر غور کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو نماز کے اندر اگر آپ اس کو تھوڑا سا بلند آواز میں پڑھیں اور آپ کی جو ہے نا آواز آپ کے کانوں تک آئے،
آپ کا سارا آپ کوشش کیجئے کہ نماز کا ترجمہ جو ہے اس کو آپ یاد کر لیں جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ نماز پوری ایک دعا ہے۔ جب آپ اس کو مانگ رہی ہوں گی نا، جب آپ اس کو پڑھیں گی تو پھر اس کے اندر آٹومیٹیکلی آپ کا دھیان سارا اس نماز کی طرف ہوگا۔ تو یہاں پر یہ نماز کی جو مومنوں کی پہلی صفت یہی بتائی گئی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر خشیت کرتے ہیں، کہ وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ایک جو ہے رکن کو پورا نہیں کرنا کہ نماز کا ٹائم ہے تو ہم نے جس طرح باقی سارے دن کے کام کیے ہیں اسی طریقے سے نماز بھی ان کے درمیان میں یہ کام آ گیا تو اس کو بھی پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں۔ نہیں، ہماری نماز جو ہے ہم یہ سوچیں کہ یہ نماز جو ہے اسی نے ہمیں بخشوانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی جب اعمال کے بارے میں ہوگا نا تو وہ نماز ہی کے بارے میں پہلا سوال ہوگا۔ نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے دوسری مومن کی صفت ہمیں بتائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب لغو باتوں سے مراد فضول اور بیکار مشغلے اور کھیل بھی ہو سکتے ہیں۔ فون پر ہماری لمبی لمبی باتیں، فیس بک کا زیادہ استعمال، غیبت اور فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرنا، موسیقی، ڈرامے، فلمیں، محلوط محفلیں، کٹی پارٹیز، یہ سارے کام جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ لغو میں شامل ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان کاموں کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ انسان کا وقت جو ہے وہ اس کا کتنا قیمتی سرمایہ تھا، جس کو اس نے ان مشاغل کے اندر جو ہے وہ غرق ہو کے اس نے اپنے اس سارے ٹائم کو جو ہے وہ اس نے ضائع کر دیا۔ حالانکہ یہی جو فارغ وقت تھا اس کے اندر وہ اپنی عاقبت کو سنوار سکتا تھا۔ ایمان والے تو جو ایمان والے ہیں نا وہ تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کیش کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ کل مجھے اللہ کی رضا والے عمل کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کے اندر ہمیں 10 دینار صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اور جنت میں آپ کے نام کا ایک پودا لگے گا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اب دوسری اس کے آگے صفت آئی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ دو طرح کیا گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے ایک تو فرضی زکوٰۃ کے لیے بھی آیا اور دوسری طرف اس کا ترجمہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی کیا گیا کہ یہ جو ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنے نفس کو روحانی علائشوں، بیماریوں اور گندے اخلاق سے پاک کرتے ہیں۔ سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، ارشاد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس سے ایک تو ان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا فائدہ معاشرے کے غریب عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے۔ اور فائلون سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی مستقل اور پختہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب جی چاہے زکوٰۃ ادا کر دیں اور جب جی چاہے تو اپنے مال کو روک لیں۔ اور دوسری طرف تزکیہ نفس کی طرف اگر آئیں تو اللہ کے مومن بندے ہمیشہ اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دور کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اب اگلی آیت آئی، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے کھولتے نہیں، اور نہ ہی عریاں لباس پہنتے ہیں کہ بدن کے اعضاء نظر آتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ غیر محرم سے ہاتھ ملانا اور ان سے فضول باتیں کرنا، یہ سب بھی جو ہے یہ ان تمام باتوں سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پہ کوئی مسلمانوں کے لیے جو ہیں صرف ان کے بارے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں۔ اس وقت تو اب کنیزوں کا وہ معاملہ ختم ہو گیا نا، تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے علاوہ اس وقت جو لونڈیاں ان کے اوپر حلال ہوتی تھی
ان کے معاملے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ باقی ان کے لیے حرام ہے۔ مسلمانوں کے لیے اپنے شہوانی جذبات اور خواہشات کو پورا کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کریں، اور اس وقت یہ قانون تھا پہلے کہ وہ دوسری جو ان کی مملوک کنیزیں ہوتی تھی وہ ان سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے تھے، اور اپنے جذبے کی تسکین کے لیے صرف حلال اور جائز راہیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ پس جو چاہے اس کے علاوہ تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو کوئی حلال اور جائز طریقے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اسلام کے اندر رہبانیت کی ترک خواہش کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ رہبانیت کے اندر تو ایسا کوئی سلسلہ انہوں نے رکھا ہی نہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، اور نہ ہی اس سلسلے میں شتر بے مہار قسم کی آزادی کو اللہ نے پسند کیا کہ جہاں جی چاہے منہ مارو۔ اس آیت میں اس بے لگام آزادی کو ممنوع قرار دیا گیا، صرف جائز نکاح کی اجازت دی گئی، اور پہلے جو نکاح متع ہوتا تھا اور نکاح حلالہ جو اب بھی ہمارے اندر رسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ والذین هم لإماناتهم وعہدہم راعون، اور جو اپنی ایمانتیں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ اللہ کا پورا دین ہمارے پاس اللہ کی ایمانت۔ دوسرا، اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کسی کے سپرد کوئی چیز کی جائے تو وہ اس کے پاس امانت ہے۔ جو عہد اللہ کو ضامن بنا کے کیا جائے اسے بھی وفا کرنا ضروری ہے۔ امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی دونوں ایسے جرم ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامتیں قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے۔ اچھا، اب یہ میں بتاؤں کہ اب عہد جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عہد بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میں فلاں کام روزانہ کروں گی، چاہے وہ صدقے کی نیت ہو یا اضافی نوافل کی، یا اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے روکنے کی بندہ نیت کرے، یا کسی کا دل نہ دکھانے کی، یا کوئی بڑا بول نہ بولنے کی، یا یہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بزرگ ہیں ہمیشہ ان کی خدمت کرنے کی نیت کرے۔ تو یہ ایک عہد ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ میں یہ کام جو ہے، اگر میری زندگی کے اندر یہ کام شامل نہیں تھا تو اب میں انشاءاللہ میں یہ والے کام کروں گی۔ دوسرا عہد ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو یا کوئی اور کاروبار کی شراکت وغیرہ کا معاملہ ہو۔ ہاں، اس میں آپس میں یہ دونوں جو فریق ہوتے ہیں یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ مال کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ تیسرا عہد ہمارا اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور سچی اور خالص عبادت صرف تیری ہی کریں گے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان احکامات کا ذکر جو مومن کو دیے گئے، ان کی دیکھیں ابتدا بھی اللہ رب العزت نے نماز سے کی، اور ان کا احکامات کا اختتام بھی نماز پر ہو رہا ہے۔ پہلے نماز کی باطنی کیفیت کا ذکر تھا کہ ہم نے نماز میں ڈنڈی نہیں مارنی، اور ہر ایک حرکت، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ سب کے ساتھ ہم نے انصاف کرنا ہے۔ اب نماز کی حفاظت کا ذکر آیا، اس سے مراد نماز کو اس کے اوقات کے مطابق پڑھنا ہے، اور نماز کو اتنا لیٹ مت کر دیں کہ اس یہ مکروہ ٹائم تک چلی جائے۔ تسلی سے نماز کو ادا کریں، اپنے کپڑے اور نماز کی جگہ کو پاک اور صاف رکھیں، اور یہ نہ کریں کہ جو ہے اپنے کپڑوں کو یہ کی سلوٹیں ہی درست کرتے رہیں۔ نماز سے پہلے آپ اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو جو آپ نے لی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر باندھ لیں، تاکہ بار بار آپ کا دوپٹہ ڈھلکے نہیں اور آپ کو بار بار جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے۔ اس سے بھی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تنہائی میں نماز ادا کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں، اس سے آپ کا دھیان جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف آپ کا دھیان کم ہوگا۔ پھر نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے، کیونکہ اگر جنت کی کنجی نماز ہے تو نماز کی کنجی وضو ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں تو پھر نماز کے اندر آپ کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
کہ جو فردوس کے مالک ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس کا مطلب ہے سرسبز وادی یا باغات، جس میں ہر قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں گے، جس میں ٹھنڈی چھاؤں والے درخت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، پھولوں کی خوشبو سے ہوا معطر ہوگی۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند طبقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ نبیوں پیغمبروں جو ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں نا، یہ اس جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی آواز آنے لگتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی اتری تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگی۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور اللہ ہمیں محروم نہ رہنے دے، ہمیں دوسروں پر غالب کر، ہمیں مغلوب نہ رہنے دے، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان کے اوپر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 آیات کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت یہ مومنوں کی 10 صفات جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ یہ ساری صفات جو ہے اللہ ہمارے اندر ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو چنی ہوئی خالص مٹی سے، پھر ہم نے بنایا اس کو، پھر ہم نے رکھا اس کو ایک نطفے کی شکل میں ایک رحم مادر کے اندر، جو کہ ایک محفوظ جگہ ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو ایک جمی ہوئی خون کی بوٹی میں جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا۔ پھر اس جمے ہوئے خون کو اللہ رب العزت نے بوٹی میں تبدیل کیا۔ پھر ہم نے اس بوٹی کے اوپر جو ہیں وہ ہڈیاں، اس کے اندر بوٹی کے اندر ہڈیوں کو شامل کیا۔ پھر ہڈیوں کے اندر ہم نے گوشت چڑھایا۔ پھر ہم نے ایک انسان کی پیدائش کی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑا ہی بابرکت والا ہے وہ رب، جس نے اتنی پیاری جو ہے وہ اتنی پیاری شکلیں عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت مخلوق بنانے کے بعد پھر کیا ہوگا، انکم بعد ذالک لمیتون، اس زندگی کے بعد پھر تم نے مرنا ہے اور پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور تحقیق ہم نے پیدا کی، ہم نے بنائے تمہارے لیے 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ رب العزت نے بنائیں۔ وما کنا عن الخلق غافلین، کہ ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ کے فرشتے اور زمین کے اندر جو اللہ کی مخلوق بستی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی غافل نہیں ہیں۔ اللہ کا ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کی نظر کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، پھر اس کو ٹھہرایا زمین کے اندر۔ زمین کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے اس کو سٹور کیا۔ آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے اور پھر وہ زمین کے اندر سٹور ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی اس پانی کو واپس لے جانے کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے بنائے تمہارے لیے پھر کھڑے کیے اس پانی سے تمہارے لیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ہے اس کے اندر کثرت سے میوے، اور انہی پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ اور اسی پانی سے ایک درخت اگتا ہے، تخرج من طور سیناء، جو نکلتا ہے طور سینا سے نکلتا ہے، اس میں سے اگتا ہے، اس میں دہن یعنی کہ تیل، اور یہ سالن، اس کو لوگ سالن کے طور پر بھی عربی اس کو کھاتے ہیں، اور یہ سالن کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں کے اندر غور کا مقام ہے کہ کس طرح ہم تجھے آپ کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے، دودھ اور گوبر کے درمیان میں سے، خون کے درمیان میں سے اللہ دیکھو کیسے صاف ستھرا گوشت جو ہے وہ اس کو نکالتا ہے، اور تمہارے لیے اس کے اندر اور بھی منافع ہیں، اور اسی کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ اسی دودھ کا کیا کرتے ہو، اس کا دہی بنتا ہے، پنیر بنتا ہے، مکھن بنتا ہے، اور اس دودھ سے ہم جو ہے وہ اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم گھی نکالتے ہیں وہ، اور تم کشتیوں کے اوپر جو ہے سوار ہوتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف،
انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور معبود سوائے اس کے، پھر کیوں نہیں تم غور کرتے؟ پھر کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، کہ نہیں ہے یہ ایک بشر سوائے تمہارے جیسے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی مقام حاصل ہو، یعنی کہ یہ تمہارے اوپر کوئی فضیلت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اتار دیتا فرشتوں کو۔ ہم نے نہیں سنا، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد سے اس قسم کی باتیں، جس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نوح کر رہا ہے۔ ان ہوا یہ تو ایک مرد ہے جس کو جنون ہو گیا ہے۔ فتربصوا، اب کیا ہے کہ تم بھی انتظار کرو ایک وقت تک، کہ جس وقت وہ وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی پکار جو ہے وہ سچی تھی۔ قالا، اب فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب مدد کر میری اس کے اوپر جو میں جھٹلایا جاتا ہوں۔ پھر ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ بنا ایک کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہماری ہدایت کے مطابق، پھر جب آ جائے اللہ کا حکم یعنی کہ سیلاب کا، تو تندور، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تیرے گھر کا تندور جو ہے وہ ابلنے لگے گا، پھر تو سوار ہو جانا اس کشتی کے اندر ہر ایک چیز کے دو دو جوڑے لے کے، اور تیرے جو گھر والی ہے الا من سبق علیہ، اس کے اوپر ہماری بات جو ہے وہ پہلے سے ثابت ہو چکی کہ یہ ایمان والی نہیں ہے، لہٰذا اس کو سوار نہ کرنا، اور نہ تو مجھے مخاطب کرنا ان لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر ظلم ہوا، بے شک وہ سارے کے سارے جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے نا، ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا، بے شک وہ سارے غرق ہوں گے۔ پھر جب سوار ہو جا اس کے اندر تو اور جو تیرے ساتھ ہیں، تو پھر اس وقت آپ نے یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے نجات دی اس ظالم قوم سے۔ اور اس وقت آپ یہ کہنا ہے کہ اے میرے رب اتار مجھے برکت کے ساتھ، اور بے شک تو ہی سب سے بڑا اتارنے والا ہے، یعنی کہ اللہ جس جگہ پر میں اتروں، جس جگہ پہ تیری کشتی ٹھہرے، اللہ وہ باعث رحمت، باعث برکت ہو، اور اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسمان سے روزیاں اتار دینا۔ بے شک اس قصے کے اندر نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ہی بندوں کو آزمانے والے ہیں۔ پھر ہم نے کھڑا کیا اس کے بعد دوسری قوموں کو، ہم نے بھیجا ان کے اندر رسول انہی میں سے کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، پھر کیوں نہیں تم ڈرتے؟ اور کہا سرداروں نے اس کی قوم سے جنہوں نے جھٹلایا تھا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، اور اللہ رب العزت نے ان کو خوشحال رکھا ہوا تھا اس دنیا کی زندگی میں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ سوائے ایک بشر کے جو تمہارے جیسا ہے، وہ کھاتا ہے اس میں سے جس میں تم کھاتے ہو، اور وہ پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، اور اگر ہم اطاعت کریں گے ایک اس بندے کی جو کہ ہمارے جیسا ہے، تو اس صورت میں ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہی ہاتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کیسے وعدے تم سے کر رہا ہے؟ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، ہم اسی سوائے یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہی زندگی ہے، اس کے بعد ہم مریں گے نہ، ہم مرے اس کے بعد جو ہمیں موت آئے گی نا، اس موت کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ نہیں ہے یہ صرف ایک مرد ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اور ہم اس کی باتوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قالا رب انصرنی بما کذبون، کہا اس کہ اے میرے رب مدد کر میری اس کے اوپر جو میں جھٹلایا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے جب یہ اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے۔ پھر پکڑا انہیں آگ نے حق کے ساتھ، پھر ہم نے بنا دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے یا ریت کے ذرے ذرے، پس پھٹکار ہے اس ظالم قوم کے اوپر۔ پھر ہم نے کھڑی کی اس کے بعد اور بستیاں، نہیں سبقت کرتی کوئی امت اپنے وقت مقررہ کے، اور نہ ہی پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے بھیجا
اپنے رسولوں کو پے در پے ایک کے بعد ایک رسول آئے، جب بھی کوئی آیا رسول کسی امت کے پاس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کیا اور ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، قصے کہانیاں بنا دیا۔ بس پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی روشن نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ قوم جو ہے وہ سرکش تھی، حد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں کے اوپر جو ہمارے جیسے ہیں، اور ان لوگوں کی قوم جو بنی اسرائیل ہے وہ تو ہماری غلام ہے۔ پھر انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے دیا مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک بلند مقام پر، جو جس مقام کے اوپر جو ہے وہ چشمے جاری تھے۔ اے رسولو کھاؤ اس میں سے۔ اللہ رب العزت نے حکم اپنے انبیاء کو کیا دیا کہ اے نبیوں کی جماعت، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو اچھے، بے شک میں تمہارے عملوں کو جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ۔ یعنی کہ میں نے تو سب کو توحید کے اوپر پیدا کیا، اب کیا کرنا ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اب میری ہی اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم نے مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کاٹ دیا اللہ کے اس حکم کو آپس میں، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اس نے جیسے جیسے اس نے اپنا فرقے بنا لیے، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اسی کے اوپر خوش تھا۔ پھر چھوڑ دو ان کی اس غفلت کے اندر یہاں تک کہ وقت مقررہ آ جائے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا حدوں کو توڑنا جو ہے یہ ان کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ تو ہم نے ان کو ڈھیل دی اس آزمائش کے لیے ان کے مالوں سے اور بیٹوں سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ انما الاموال والاولاد فتنۃ لکم، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، کہ یہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ تو ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، لیکن اللہ کے پاس جو تمہارے عمل ہے نا وہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو ہم جلدی کرتے ہیں ان کے لیے نیکیاں کرنے کے لیے، ہم یعنی اللہ رب العزت اسباب بناتا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بل لا یشعرون، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں زکوٰۃ، اور ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہ نیکیاں کرنے کے اوپر ایک دوسرے سے بھی سبقت کرتے ہیں، نیکیاں کرنے میں بھی سبقت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیات پڑھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں مال قبول ہوگا یا نہیں، اور یہ جو ہیں یہ نیکی کے ساتھ بدیاں بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کا سوال سنا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اس بات کے اوپر ڈرتے ہیں کہ کہیں توحید کے اندر ہمارے کوئی کمی تو نہیں، عملوں میں ہماری کوئی کمی تو نہیں ہوئی، کیا ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم نے کیا وہ ریا کا باعث تو نہیں بنا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور اور ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ اور وہ ظلم نہیں کرتی، یعنی کہ جو اعمال نامہ ہم آج لکھوا رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پاس ہر عمل ہمارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس وقت بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو وہ اس وقت بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرا کوئی عمل جو ہے وہ نہیں چھوڑا، میں نے چھوٹا عمل کیا تھا وہ بھی اس کے اندر درج ہے، میں نے بڑا کوئی عمل کیا وہ بھی اس کے اندر درج ہے۔ بلکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے دل اس وقت دنیا کے دل جو ہے نا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قبر کے حساب سے، میدان محشر سے، اور دنیاوی المال کے اندر گر کے نا بندہ وہ ان چیزوں سے غافل ہو گیا ہوا ہے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آئے گی ہماری پکڑ ان خوشحال لوگوں کو، آج یہ خوش ہے نا اپنے اس مال و متاع کے اوپر، اپنی اس اولاد کے اندر، اپنے ان بڑے بڑے گھروں کے اندر، اپنی جو وافر مقدار میں اللہ رب العزت نے انہیں آسائشیں دی ہیں، یہ ان کے اندر جو ہیں وہ آج تو ان خوشحالیوں کے اندر یہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم ان خوشحال لوگوں کو اپنے عذاب کے ساتھ پکڑیں گے، پھر اس وقت وہ کیا ہوگا، اس وقت وہ گڑ گڑائیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج نہ تم گڑ گڑاؤ، بے شک آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا۔ قد کانت آیاتی، تحقیق یہ آیات تھیں میری جو پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر، پھر تم جو ہے وہ اس وقت اپنی ایڑیوں کے اوپر گھوم جاتے تھے، تم اس وقت تکبر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ افسانہ ہیں، تم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ افلم یدبر القولا، کیا جو کلام ان کے پاس آیا انہوں نے اس کے اوپر تدبر نہیں کیا جب ان کے پاس آئے، کہ نہیں آئے، وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ کیا ہیں، کہ یہ ہمارے پہلے آباء و اجداد کے اوپر بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ آ چکی، وہ کہتی تھی کہ یہ باتیں جو اب ہم سن رہے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے گا اور ہمیں جو ہے وہ ہم سے حساب کیا جائے گا، تو ما لم یاتی آباہم اولین، کہ یہ باتیں جو ہیں ہمارے پہلے باپ دادا کے پاس ہم نے ان سے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی، کیا نہیں وہ پہچانتے اپنے رسولوں کو، فہم لہ منکرون، تو بس وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا کلام لے کے آئے، اس سے پہلے یہ قریش مکہ جو تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے کہ ان کے اندر کوئی خیانت نہیں تھی، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود انہی لوگوں نے رسالت سے پہلے صادق الامین کا لقب جو ہے وہ انہوں نے آپ کو دے رکھا تھا، اور اب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اب اسے جنون ہو گیا ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ جب ان کے پاس حق آیا اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو ناپسند کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی کہ اے میرے نبی، یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ تیرے دشمن ہوتے تو آج سے پہلے ہوتے، ان کی دشمنی اللہ کی آیات کے ساتھ ہے، اور اگر یہ پیروی کرتے حق کی، اور جب ان کے پاس حق آیا نا تو اس وقت یہ اگر اس کی پیروی کرتے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلتے، اپنی خواہشات کے، اگر یہ نبی جو ہے، یہ اے میرے نبی، اگر آپ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایسا کریں، آپ کچھ دن ہمارے بتوں کو آپ خدا مان لیں، ہم جو ہے آپ کے اللہ کو کچھ دنوں کے لیے مان لیتے ہیں، اور یہ آپ بھی تھوڑے سے اپنے عملوں کے اندر جو ہے نرمی کریں تو ہم بھی نرمی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تو نے پیروی کی اس حق کے بعد، جس وقت حق تیرے پاس آ گیا، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو فساد پھیل جائے گا آسمان اور زمین کے اندر۔ بل اتینہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، پھر وہ اس حق سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا تم مانگتے ہو ان سے یہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں یا جو ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اس کے آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ تو آپ کا اجر جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ بہت بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بے شک آپ تو دعوت دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے اوپر، اور وہ آخرت کا اور اس سیدھے راستے کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نہ رحم کھاتے ان کے اوپر اور نہ دور کرتے ان سے ان کی تکلیفوں کو، تو وہ ڈوبے رہتے اپنی جو ہے نا یہ طغیانی سرکشی، اسی کے اندر وہ جو ہے وہ گم رہتے۔ اگر ہم ان پر مہربانی کریں، ان کی تکلیف دور کریں، تو یہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی کے اوپر۔ پھر بھی یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں دیا کرتے تھے، تو یہ قریش مکہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی کہ جس طرح
اللہ رب العزت ان کے اوپر یوسف والے قحط کے ساتھ ساتھ مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور مکے میں 7 سال کا قحط پڑا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ انہوں نے جوتیوں کے تسمے اور یہ چیزیں کھا کھا کر جو ہے وہ انہوں نے گزارا کیا، کبھی درختوں کے پتے کھاتے، کبھی کچھ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ آئے آپ کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بھی تو آپ ہی کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے اس قحط کو دور کر دے۔ اور آپ نے پھر بھی اس رشتہ داری کا لحاظ رکھا اور آپ نے اللہ رب العزت سے اس وقت دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے رحمت کی بارش برسائی، اور اس طرح ان کا قحط جو ہے وہ دور ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود جب قحط دور ہوا تو تھوڑے دنوں کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے راستے کو بدلا، لیکن اس کے بعد یہ پھر بھی جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر قحط آیا، پھر آپ کی دعا سے جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے رحمت کے دروازے کھولے، اور پھر یہ اس کے بعد اذا ہم فیہ مبلسون، یہ پھر اپنی انہی گندی حرکتوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ آگے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری سماعت اور بصارت اور دل، اور لیکن بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین کے اندر، اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کو بدلتا ہے۔ افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں تم غور کرتے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ان سے پہلے آنے والوں نے بھی یہی باتیں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش کے اندر لوٹائے جائیں گے؟ تحقیق ہم سے بھی وہی بات کہی گئی جو ہمارے پہلے آباء و اجداد سے کہی گئی، اور نہیں ہے یہ سوائے پہلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ کل، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے، کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر تم جانتے ہو تو یہ کہیں گے، اس وقت کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر آپ یہ ان سے سوال کریں کہ افلا تذکرون، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ اور آپ ان سے پوچھیں کہ کس کا ہے، کون رب ہے آسمانوں کا اور 7 آسمانوں کا، اور رب ہے عرش عظیم کا، تو اس وقت بھی یہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر ایسے رب سے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کل، ان سے یہ پوچھو، من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ کس کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے، اور کون پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ہے جو تمہیں پناہ دے؟ تو اس وقت بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ سیقولون للہ، کہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو پھر پوچھو کہ پھر تم پہ کون سا جادو ہے؟ پھر تم کیوں جادو ٹونے پیر و فقیر کی طرف تم بھاگے جاتے ہو، جب سارا کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ ہے؟ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا پھر تمہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ جس طرح ہے نا کہ ہر جو ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے دی تمہیں نشانیاں حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور اس حق کو جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق اترا، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ ایک معبود دوسرے معبود کے اوپر ضرور چڑھائی کرتا کہ تمہارے پاس اختیارات کم ہے یا تمہارے پاس اختیارات زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے اس سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جاننے والا ہے غیب اور ظاہرہ کو، اور یہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیں، اے میرے رب اگر تو دکھا دے مجھے جو تو ان سے وعدہ کرتا ہے، اے میرے رب نہ تو بنا مجھے اس ظالم قوم میں سے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم دکھا دیں آپ کو جو ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں تو ہم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیل دی ہوئی ہے نا، اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے فائدہ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ان مشرکوں کے برے سلوک کا جواب جو ہے وہ آپ اچھائی سے دیں۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اے میرے نبی آپ کہہ دو، اللہ رب العزت میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں
ان شیاطین مردودوں سے کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں، وَأَعُوذُ بِکَ، اور میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے کسی کو موت، قالا رب ارجعون، کہ اس وقت یہ اپنے رب کی طرف ہی ان کو لوٹ کے جانا ہے، لا علی اعمال صالحن، شاید کہ میں عمل کروں اچھے اس میں۔ اس وقت یہ کہتے ہیں، جس وقت ان کے پاس موت آتی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹا دیا جائے، اب میں عمل کروں گا اچھے جو پہلے میں نے نہیں کیے تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انہا کلمتن ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو یہ اپنے منہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیا گیا تو یہ پھر وہی عمل کریں گے جیسے یہ اب کر رہے ہیں، اور ان کے آگے جو ہے وہ برزخ کی زندگی ہے جس کے اندر یہ اٹھائے جائیں گے، اور ایک خاص وقت آئے گا، اس وقت پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ میدان محشر کے اندر اکٹھا ہونا پڑے گا جب سور پھونکا جائے گا۔ پھر ان کے درمیان یہ جو آج یہ جو ہے نا، یہ پیروں فقیروں کے ساتھ انہوں نے دوستیاں کی ہوئی ہیں، کل ان کے وہ سارے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نا، کوئی بھی ایک دوسرے کا حال جو ہے وہ اس وقت نہیں پوچھے گا۔ پھر جس کے وزن جو ہیں وہ بھاری ہوں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے وزن جو ہیں وہ کم ہو گئے تو یہی لوگ انہوں نے خسارہ پایا اپنی جانوں کے اوپر، اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تلفع وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلسا دے گی، اور ان کے جبڑے جو ہیں وہ اس وقت استغفر اللہ باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے۔ علم تکن آیاتی تتنا علیکم، کیا نہیں آئی یہ تیرے رب کی آیات جو تو پڑھتا ہے ان کے اوپر، فکن تم بہا تکذبون، پھر بھی تم ان آیات کو آج جٹلاتے ہو۔ قالو، وہ کہتے ہیں، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا نا کہ کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس اللہ کی آیات جن کو تم نے اس وقت جٹلایا تھا؟ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی، اور ہم ہو گئے ظالموں میں سے، ہم گمراہوں میں سے ہو گئے، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس جہنم سے، پھر دوبارہ ہمیں واپس لوٹا دنیا کی طرف۔ اور اللہ رب العزت فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اللہ کہتے ہیں بے شک وہ اس وقت کیا ہے، وہ اس وقت وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم دوبارہ ایسے ہی عمل کریں گے جیسے اب ہم کر کے آئے ہیں تو اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے اخسؤ فیہا، اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور تم سے میں کلام نہیں کروں گا۔ بے شک وہ ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، وہ کہتے تھے کہ اے میرے رب ہم ایمان لائے فاغفر، یہ اب مومن کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ شروع بھی صورت کے اندر مومنوں کی آیات بتائی گئی، اور اینڈ کے اوپر بھی یہ مومن کی صفات پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی میرے بندوں کی جو یہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس بخش دے ہمیں اور رحم کر ہمارے اوپر، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ تم ان کا مذاق اڑاتا تھے، یہاں کے ان کے ساتھ ٹھٹھا، اور ان کو یہ جو ہے نا مطلب ہے ان کے بارے میں ان کو برا بھلا کہنے کے اندر تم اتنے مشغول ہوئے اس کام کے اندر، مسلمانوں کو اذیتیں دینے کے اندر، کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی۔ تمہیں صرف اس وقت یاد صرف یہ تھا کہ ہم نے یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا آپس میں تم نے مذاق اڑانا تھا، اور اس مذاق کے اندر تم جو ہے انہی کے مذاق کے اندر لگے رہے، اس فرقے بازی اور مذاق اور آپس کی جنگ میں تم اللہ کو بھول گئے کہ تم دونوں کا خالق تو ایک اللہ ہے، اور تم دونوں کا مقصد ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس وقت تو تم نے راضی نہیں کیا، اور اب اللہ کہتے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اللہ ان مسلمانوں کو جنہوں نے جتنی بھی تکلیفیں ان کو ان لوگوں نے پہنچائی، آج ان سب کا بدلہ جو ہے وہ ان کے صبر کا بدلہ ان کو اللہ دے گا، اور آج وہی لوگ جو ہیں کہ وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوں گے، ان کے لیے جنت کے تحفے ہوں گے، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار بھی کروائے گا، پھر اللہ رب العزت انہیں اپنا کلام بھی سنائے گا، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اللہ ان کو اپنے سے
نعمتیں دے کے اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ کالا اب وہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں دوسروں سے کہ کتنا عرصہ تم دنیا کی زندگی میں رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور پوچھو کس سے؟ جو زیادہ حساب رکھنے والے ہیں نا ان سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ الا بستم الا قلیلاً، نہیں تم دنیا کے اندر رہے سوائے بہت تھوڑی مدت، اور یہ کہ تم جو ہے وہ اس مدت کو جانتے ہو۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آدھا، تم کہتے ہو نا کہ دنیا کے اندر ہم رہے دن کا ایک حصہ یا اس سے بھی تھوڑی سی دیر، تو اس آدھے دن کی بھی تم قدر نہ کر سکے اور اس زندگی میں تم صبر نہ کر سکے۔ دنیا کا بادشاہ اپنے مجرموں کو نہیں چھوڑتا نا، تو پھر جو اصلی بادشاہ ہے وہ اپنے مجرموں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اور وہ بادشاہ جس نے، جو تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا تھا، رحمتوں کی بارش برسانے والا تھا، تمہاری جھولیاں بھرنے والا تھا۔ اگلی آیت کے اندر یہی سوال ہوا کہ افا حسب تم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے صرف دنیا کی عیش و آرام اور مزے لوٹنے کے لیے تمہیں بنایا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور تم تو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ جبکہ قرآن بار 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 جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا کہ اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی ہے، جس وقت اللہ زندگی دیتا ہے اسی وقت اس کی موت کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ایک ننھا کیڑا بیکار پیدا نہیں کیا تو کیا اتنے بڑے انسان کو اللہ نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اور اللہ نے، آپ زندگی کے اندر دیکھو نا، اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہو تو کیا آپ اس سے کچھ واپسی مانگنے کی آپ کو اس سے کوئی توقع نہیں ہوتی؟ آپ اس کو ویسے ہی اپنی نعمتیں دیتے ہو۔ اپنے ملازموں کی طرف ذرا دیکھو غور سے کہ ہم ان کو اجرت دیتے ہیں نا، تو واپسی میں ہم ان سے کتنے کام لیتے ہیں؟ ہم ہی تو نہیں ان کو اجرت دے دیتے۔ کبھی گھر بیٹھے ہوئے ملازم کو اجرت دی ہے؟ ہم تو یہی کرتے ہیں نا کہ جب اس وقت کیا کرتے ہیں کہ جس وقت وہ کوئی کام ہمارے کرتے ہیں تو پھر اجرت، ان کو اجرت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہی فرما رہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایسے بیکار پیدا کر دیا اور تم سے اللہ کوئی حساب نہیں لے گا؟ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے پہلے تمہارے لیے پیدا کی، اتنی نعمتیں تمہارے لیے بنائی۔ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے کو جو ہے وہ کس کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پہلے وہ ساری چیزیں پیدا کی اور اس کے بعد انسان تجھے پیدا کیا، اور پھر تو کیا اللہ رب العزت تجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت نے تو دیکھے ہر انسان کی پیدائش کا، اللہ رب العزت نے یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا سورت کے اندر کہ ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ نے تو کوئی چیز باطل پیدا کی ہی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے ایک ننھا سا کیڑا جو ہے اس کو بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو کیا اتنا جیتا جاگتا انسان جس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، کیا اس کو اللہ نے ایم ہی پیدا کر دیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی ذات کے لیے، کہ دنیا کی نعمتیں اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے بنایا۔ فتعال اللہ المالک الحق، نرنتر ہے اللہ جو ہے، جو سچا مالک ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، جو رب ہے عرش کریم کا۔ اگر اس کائنات کے مالک کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ دوسرے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں، لا برہانہ لہو، تو ان کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی کتنی ہی مثالیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر دے چکا، مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت اس بات کو ثابت کر چکے کہ جو تمہارے عابد اور جو تمہارے معبود ہیں ان کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ پچھلی درس کے اندر ہم نے سنا تھا کہ مکھی کتنی اللہ کی مخلوق چھوٹی سی ہے، اگر وہ تمہارے کھانے میں سے کچھ بھی اٹھا کے لے جاتی ہے تو تم کتنے بے پاس ہو کہ تم اس کا کھانا جو ہے اسے اپنا کھانا واپس نہیں لا سکتے۔ تو اسی طرح یہ سارے معبود جو ہیں یہ بھی اسی طرح بے بس ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ لا برہانہ لہو، ان کی کوئی دلیل اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر نہیں اتاری۔ اور پھر کل فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ پھر کل ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا۔ اور پھر اس وقت یہ کافر جو آج اللہ رب العزت کی نشانیاں پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، تو کل کیا ہوگا؟ کل یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے میرے رب بخش دے مجھے اور میری امت کو بھی، ورحم اور رحم کر ہمارے اوپر، کیونکہ آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہو۔ الحمدللہ ہماری سورہ مومن ختم ہوئی۔